میں اپنا ایگزامپل دوں, جب میرا بنگلہ دیش میں ہو گیا تھا تو پھر میں ایئرپورٹ پہ گئی, تو پھر وہاں پہ ہم سے مطلب پوچھتے تھے نا, مطلب ایک آئی ڈونٹ نو وائی دے ور لائک آسکنگ کہ پھر پوچھتے تھے کہ آپ لوگ کہاں جا رہے, پھر وی وڈ بی لائک ہم نے بنگلہ دیش جانا ہے, تو وہ پھر وہ جو چیک نہیں کرتے, دے وڈ بی لائک آپ بنگلہ دیش جا رہے پڑھنے کے لیے, پاکستان میں کیا نہیں ہے اتنے اچھے اچھے اسکولس, جو کہ آئی گیس ایسا مائنڈ سیٹ ہم نے نہیں رکھنا چاہیے. دیز آر کائنڈ آف لائک اسٹیریوٹائپس دیٹ وی نیڈ ٹو بریک آؤٹ. ایس او پی ہو یا پھر پرسنل اسٹیٹمنٹ ہمیں خود سے لکھنی چاہیے, کیونکہ ابھی مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, رائٹ, اس ایسے میں مطلب آئی ڈونٹ نو کہ میں آپ کو مطلب کیسے سمجھوں. جب آپ خود اپنے آپ کو ایکسپریس کر لیں گے تو اس میں پھر مجھے سمجھ آئے گی کہ آپ یہ لکھنا چاہ رہے تھے, آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے. اس میں آپ کا جو ریڈر ہے اس کو سمجھ آ جاتا ہے جب آپ خود سے لکھ کے دے دیتے ہیں. جب آپ کسی سیکنڈ پرسن سے لکھوائیں گے تو آئی مین دا پرسن میں بھی اس کو پتہ نہ ہو کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, یا کہیں پہ وہ کچھ اور کہانی ڈال دینا جس سے آپ کی اسٹوری ہی مطلب چینج ہو. پروگرام جستجو میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد علی. آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مس عالیہ, جن کا تعلق ہنزا کے گاؤں التد سے ہیں. عالیہ نے حال ہی میں کیمبرج یونیورسٹی میں اپنا ایڈمیشن کروا لیا ہے. سکسیزفلی ان کا ایک ایڈمیشن ہو چکا ہے کیمبرج یونیورسٹی میں. اس کے علاوہ دنیا کی تقریباً 3-4 ٹاپ موسٹ جو اسکالرشپس ہیں یہ اویل کر چکی ہیں. عالیہ سے آج ہم بات کریں گے. اس ایپیسوڈ میں ہم عالیہ سے بات کریں گے اسکالرشپس کے اوپر, اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں, ناظرین ہیں, جو ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں جو اسکالرشپس اویل کرنا چاہتے ہیں یا سیلف فائنانس پہ باہر جانا چاہتے ہیں, باہر کے اسکالرشپس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, وہ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں, اور پروگرام کے دیکھنے کے بعد ہمیں اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں آگاہ کریں. عالیہ, ونس اگین ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو. تھینک یو سو مچ. عالیہ, ہمیں ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ جو اسکالرشپس ہیں مختلف یونیورسٹیز کی, اگر ہم ان کو چنک کریں, ان کو اگر ہم کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں, تو سب سے بڑی جو اسکالرشپس ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ویل اس کا ایک خیر مطلب بہت سارے مطلب ایسے اسکالرشپس ہیں نا, جتنا مطلب میرے نالج میں ہے مطلب میں ان کا مطلب بتا سکتی ہوں. جی بالکل. اور جن میں سے 2 جو ہے میں نے اویل کی ہے. ایک ہے سوئس گورنمنٹ ایکسیلنس اسکالرشپ, جو کہ سوئٹزرلینڈ کا جو گورنمنٹ ہے وہ مطلب دے دیتی ہے نا جو ڈیولپنگ کنٹریز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, اور اس کے علاوہ دوسرے کنٹریز کو بھی. اور اسی طرح ڈارٹ اسکالرشپ ہو گیا جو کہ فلی فنڈیڈ ہے. اینڈ دین شیورین اسکالرشپ, جس کے لیے بھی مطلب آپ کو جو ہے مطلب محنت کرنی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے کافی سارے ایسے اسکالرشپس ہیں جو کہ فلی فنڈیڈ ہے, اور جو کہ لائک کنٹری کے جو گورنمنٹ ہے وہ مطلب پرووائڈ کر لیتی ہے. باقی اس کے علاوہ یونیورسٹیز کے مطلب پورٹل پہ جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ویب سائٹ پہ پراپرلی وہ گیون ہوتا ہے فنڈنگ کے نام سے نا, تو جس میں مطلب وہ اسکالرشپ جتنے بھی مطلب نیشنل اور انٹرنیشنل جو کینڈیڈیٹس ہیں سب کے لیے وہ اسکالرشپس کا لسٹ گیون ہوتا ہے. وہاں پہ آپ نے جا کے چیک کرنی ہوتی ہے کہ آپ آیا اسکالرشپ کے لیے ایلیجبل ہے یا نہیں ہے. تو اسی طرح سے اگر میں کیمبرج کا بتاؤں تو کیمبرج ٹرسٹ جو ہے اٹس ایک مطلب وہ فنڈنگ باڈی ہے جس میں بہت سارے اسکالرشپس مطلب وہ دے دیتے ہیں. اسی طرح انہوں نے پھر کیا ہے کہ ڈفرینٹ مطلب جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ بھی کی ہے. جیسے کہ پاکستان کا HEC ہے, ان کے ساتھ بھی انہوں نے پارٹنرشپ کی ہے, اور جس کے تھرو جو ہے مطلب ماسٹرز اور PhD کے کینڈیڈیٹس کو وہ لوگ اسکالرشپ دے دیتے ہیں. تو اسی طرح سے بہت سارے ایسے اسکالرشپس ہیں. لیکن اگین ایز وی ڈسکسڈ اباؤٹ اٹ ریئلی میٹرس کہ آپ کتنا کنسسٹنٹ ہے نا اسکالرشپس کو لے کے, آپ کتنا سیریس ہے اور آپ کتنا ایفرٹ ڈال دیتے ہیں, وہ چیز آئی گیس زیادہ میٹر کر لیتی ہے. کیونکہ ہمارا ایک وہ شروع سے مطلب بیہیویئر یہی رہا ہے کہ اگر اپلیکیشن پروسیس تھوڑا ہمیں مطلب لیندی لگے تو مطلب وی جسٹ گیو اپ نا, کہ ہم فردر اس کو جو ہے مطلب کنسیڈر ہی نہیں کر لیتے. بس ہم نے کہنا کہ نہیں کھیت چھوڑے, اتنا لیندی ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, مطلب وہ ہم تھک جاتے ہیں نا. مطلب ایک ہوتی ہے ہمارے اندر کہ نہیں ہم نے اپلائی نہیں کرنی, ڈیڈ لائن آپ کے قریب آ رہی ہوتی ہے, اینڈ دین یو ڈونٹ فیل لائک لائک ورکنگ آن دا اپلیکیشن اینی مور. پھر لاسٹ مومنٹ پہ جب آپ سبمٹ کر لیں گے وداؤٹ پٹنگ یور لائک انرجی ود مائنڈ اینڈ ہارٹ, دین آئی ڈونٹ تھنک اٹس گونا ورک. تو اسی طرح سے آئی گیس دیٹ ریئلی میٹرس کہ ہم جو ہے
اسکالرشپس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں مطلب بہت سارے اسکالرشپس ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ یہ رہا ہے کہ ورلڈ کے جو جیسے کہ یو ایس ہو گیا, یو کے, اس طرح سے مطلب یورپین کنٹریز میں ہم پریفر کر لیتے ہیں پڑھنے کے لیے نا, جو کہ ایسا نہیں ہونی چاہیے. مطلب آئی فیل لائک اٹ ڈپینڈس آن یور ایریا آف انٹرسٹ. بھلے اگر آپ کو چائنا میں بھی کسی اچھی یونیورسٹی میں اگر اپورچونیٹی ملتی ہے, اگر وہاں پہ آپ کا ایریا آف انٹرسٹ کے اوپر وہاں پہ بھی کسی اچھی یونیورسٹی میں آپ کو فنڈنگ ملتی ہے, دین یو شوڈ گو فار اٹ. میں اپنا ایگزامپل دوں, جب میرا بنگلہ دیش میں ہو گیا تھا تو پھر میں ایئرپورٹ پہ گئی تو پھر وہاں پہ ہم سے مطلب پوچھتے تھے نا, مطلب ایک آئی ڈونٹ نو وائی دے ور لائک یو نو آسکنگ کہ پھر پوچھتے تھے کہ آپ لوگ کہاں جا رہے. پھر وی وڈ بی لائک ہم نے بنگلہ دیش جانا ہے. تو وہ پھر وہ جو چیک نہیں کرتے, دے وڈ بی لائک آپ بنگلہ دیش جا رہے پڑھنے کے لیے, پاکستان میں کیا نہیں ہے اتنے اچھے اچھے اسکولس, جو کہ آئی گیس ایسا مائنڈ سیٹ ہم نے نہیں رکھنا چاہیے. دیز آر کائنڈ آف لائک یو نو اسٹیریوٹائپس دیٹ وی نیڈ ٹو بریک آؤٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پڑھنے والا اسٹوڈنٹ کہیں پہ بھی پڑھتا ہے. جی عالیہ, اگر ہم تھوڑا سا کیٹیگرائز کریں اسکالرشپس کو, اسکول لیول, پھر انٹرمیڈیٹ لیول, پھر بیچلرز لیول, پھر ماسٹرز, پھر پی ایچ ڈی, ان میں سب سے زیادہ اسکالرشپس کون سے لیول پہ یونیورسٹیز آفر کرتی ہیں انٹرنیشنلی؟ آئی گیس وہ ویری کر لیتا ہے مطلب ماسٹرز اور پی ایچ ڈی لیول پہ نا, کیونکہ اگر میں پی ایچ ڈی کی بات کر لوں تو اس میں یہ ہے کہ یونیورسٹیز کا جو ہے جو اٹسیلف جو فنڈنگ باڈی ہے وہ بھی آپ کو فنڈ دے دیتی ہے نا. اور اس میں مطلب ایک تو اسپیسیفک اسکالرشپس ہوتے ہیں جیسے کہ گورنمنٹ لائک سوئس اسکالرشپ, انڈار اسکالرشپ نا, جو کہ آپ پی ایچ ڈی کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. باقی ماسٹرز کی اگر ہم بات کر لیں تو اس کا بھی اسی طرح سے ہے فل برائٹ اسکالرشپ, جو کہ مطلب ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں, یہ بیچلرز کے لیے نہیں ہے. تو اسی طرح سے پھر بیچلرز لیول کی اگر ہم بات کریں تو یونیورسٹی کے اپنے جو ہے وہ اسکالرشپس بہت سارے ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو مطلب اویل کرنا ہوتا ہے. مطلب اٹ ڈپینڈس نا کہ آپ کتنا سیریس ہے اسکالرشپس کو لے کے, کیونکہ ویب سائٹ پہ پورا انفارمیشن وہ گیون ہوتا ہے اسکالرشپس کو لے کے. اور اسی طرح سے انٹرمیڈیٹ کا خیر مطلب میں نے انٹرمیڈیٹ پاکستان سے کی ہے تو پھر مطلب مجھے باہر کا اتنا وہ آئیڈیا نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ یہ انٹرمیڈیٹ لیول پہ اسٹوڈنٹ جو ہے یہ اسکالرشپ مطلب یہ ایکسچینج پروگرام اسکالرشپ جو ہے ہاں اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, جو کہ ایک سال میں آگے اسٹوڈنٹ باہر یو ایس جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کے وہ چھوٹے پروگرامس ہیں. اس کے علاوہ یو گریڈ کا ہو گیا, اینڈ دین آئرکس ایک پروگرام کہتے ہیں, ایک وہ ہو گیا. اسی طرح سے پھر ایپوس اسکالرشپ کہتے ہیں, جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ماسٹرز کے لیے نا. تو اسی طرح سے کافی ایسے اسکالرشپس ہیں جن کے لیے جو ہے مطلب اسٹوڈنٹس کو اپلائی کرنی چاہیے مطلب ایٹ ڈفرینٹ لیولس نا, کیونکہ آئی فیل لائک آئی گیس بیچلرز اور ماسٹرز اینڈ دین پی ایچ ڈی کے لیے بہت سارے اسکالرشپس ہوں گے کمپیئر ٹو لائک یو نو ہائی اسکول. جی جی, اسکریچ سے اگر ہم بات کریں ہاؤ ٹو, فار ایگزامپل میں جیسے میرے جیسا کوئی بندہ ہو سکتا ہے ٹوٹل لے مین کہ ہمیں نہیں پتہ کون سا اسکالرشپ ہے کون سا نہیں ہے کیا ہے, تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی رستہ نظر نہیں آتا کہ ہم کہاں سے اسٹارٹ کریں. انٹرنیٹ بہت ایک زبردست اپرچونیٹی ہے ہمارے پاس, آپشن ہے آن لائن ساری یونیورسٹیز, تو ہم کوئی لسٹ بنائیں, کوئی سرچ کریں اپنے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ. تو انٹرسٹ سے ریلیٹڈ سرچ کرنا کتنا لازمی ہے اسکالرشپس کو؟ آئی گیس وہ بہت لازمی ہے, کیونکہ میں اپنا اگر اگزامپل دے دوں تو میں نے بھی اسی طرح سے کی تھی کہ میں نے اسکالرشپس جتنے بھی جو ہے جب میں پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہی تھی تو میں نے کافی سارے مطلب صرف میں نے یو ایس اور یو کے کا میں نے فوکس نہیں کیا ہوا تھا, میں نے ڈفرینٹ مطلب کنٹریز جیسے کہ ناروے ہو گیا مطلب یورپین کنٹریز نا, ان پہ بھی میں نے فوکس کی تھی. تو جتنے مطلب یونیورسٹیز کے اسکالرشپس اور جو انٹرنیشنل اسکالرشپس ہیں ان کی میں نے لسٹ ڈاؤن کی تھی, اینڈ دین پھر میں نے مطلب سلیکٹ کی کہ میں کن یونیورسٹیز میں اپلائی کرنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ اگین ایز آئی سیڈ کہ اس میں آپ کا پروگرام زیادہ میٹر کر لیتا ہے. آپ نے جو پڑھا ہے اور جو آپ کا ایریا آف انٹرسٹ ہے وہ آیا اس یونیورسٹی میں آفر کر لیتے ہیں یا نہیں کر لیتے, وہ چیز بھی میٹر کر لیتی ہے. جب آپ کا ایریا آف انٹرسٹ اور وہ پھر پروگرام میچ کرے گا دین یو شوڈ یو نو لائک اپلائی فار دیٹ اسکالرشپ جو کہ دیٹ پرٹیکولر یونیورسٹی جو آفر کر رہی ہے. تو اسی طرح سے میں نے پھر یہ لسٹ ڈاؤن کی تھی. باقی اس کے علاوہ فیس بک پہ یو نو ایز آئی سیڈ
بہت سارے ایسے مطلب جتنے بھی مطلب ٹاپ اسکالرشپس ہے سب کی گروپ بنائی گئی ہے, بہت سارے گروپس ہیں. ہاں بہت سارے گروپس اسکالرشپس کے نا. اور اسی طرح سے مطلب پاکستان کا جو ہمارے نیشنل لیول پہ ایک ہے اسکالرشپ نیٹ ورک کے نام سے نا ایک اسکالرشپ گروپ ہے, جس میں جو مطلب اس کو ڈیل کر لیتے ہیں مطلب ٹیم جو اسکالرشپ کمیٹی کی جو ٹیم ہے وہ ہر اسکالرشپ کو پوسٹ کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو مطلب اسکالرشپس اویل کر کے باہر گئے ہیں ان کی مطلب وہ لوگ اسی طرح سے وہ سیشنز کنڈکٹ کرواتے ہیں اینڈ دین وہ ویڈیوز وہ جو ہے اپلوڈ کر لیتے ہیں. تو اس میں مطلب میرے لیے بھی ایک فائدہ ہوا, تو میں وہ چیز مینشن کرتی جاؤں. وہ ان کا نام جو ہے ڈاکٹر وحید ہے, ٹھیک ہے نا, جو کہ ابھی کرنٹلی وہ اٹلی میں اسپین میں وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو اس نے بیسکلی سوئس اسکالرشپ اویل کی تھی, کیونکہ سوئس اسکالرشپ جو ہے وہ کافی کمپٹیٹیو ہے اور اس کو اویل کرنا آسان بھی نہیں ہے. تو اس کا یہ تھا کہ اس نے ماسٹرز کے لیے اویل کیا تھا. تو پھر میں نے وہ اسکالرشپ, کیونکہ آئی آلویز لائک یو نو فالو دوز اسکالرشپس گروپ, اور جتنے بھی پیجز ہیں میں ان کو مطلب ہمیشہ مطلب فالو کر لیتی ہوں. تو پھر مجھے وہاں پہ مطلب اس کا وہ انٹرویو میں نے دیکھی نا کہ اس نے مطلب کیسے اپلائی کیا تھا اور اس نے کیسے اویل کیا. تو وہ دیکھنے کے بعد پھر میں نے ان سے کانٹیکٹ کی. میں نے کہا کہ کیونکہ میں پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہی ہوں تو مجھے تھوڑا گائیڈ کر لیں. تو اس نے مجھے پھر وہاں پہ جو ہے وہ گائیڈ کیا, مطلب وہ بھی فیس بک کے تھرو نا. اور اسی طرح سے جو ہے مطلب میں نے ان سے ہیلپ لے لی, کیونکہ پروپوزل میں مجھے تھوڑا ہیلپ چاہیے تھا کہ پروپوزل کیسے جو ہے وہ ڈیولپ کرنی ہوتی ہے, کیونکہ سوئس اسکالرشپ کا جو ہے اپنا ایک پراپر فارمیٹ ہے. تو اس کو پھر میں نے فل کر دی اینڈ دین پھر میں نے سپروائزر جو ہے میں نے 2019 میں نے کانٹیکٹ کی تھی سپروائزر سے نا, مطلب کیونکہ اس ٹائم پہ میں سوچ رہی تھی کہ میں اپلائی کر لوں لیکن نہیں ہوا. پھر 2020 میں نے آئی ڈیڈنٹ گیو اپ بٹ اسٹل یو نو لائک آئی ٹرائیڈ. آئی وازنٹ شیور کہ آئی واز یو نو گونا گیٹ دا سوئس اسکالرشپ بٹ اسٹل آئی ٹرائیڈ. تو پھر 2020 میں نے سپروائزر سے دوبارہ کانٹیکٹ کی تو ہی واز لائک ریئلی ہیپی. اس نے مطلب وہ ایک انٹرسٹ شو کیا کہ آپ نے لاسٹ ایئر بھی کانٹیکٹ کیا تھا, آپ نے دوبارہ سے کانٹیکٹ کی کہ تو اس نے مجھے پھر سپرویژن لیٹر اس نے مجھے پرووائڈ کیا. تو اسی طرح سے جتنے بھی مطلب وہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس تھے وہ میں نے تیار کی اینڈ دین یو نو آئی سبمٹڈ آل مائی ڈاکومنٹس ٹو دا سوئس ایمبیسی ہیئر ان پاکستان. تو پھر اس کے بعد جو ہے لکلی لائک دس ایئر یو نو آئی گوٹ لائک ایوارڈ لیٹر فرام دا سوئس گورنمنٹ ایکسلنس اسکالرشپ. لیکن اس کا کریڈٹ اگین ایز آئی سیڈ میں مطلب وہ اسکالرشپ گروپ جو ہے بنائی گئی, ہاں ایگزیکٹلی میں ان کو دے دیتی ہوں. اینڈ اگین لائک یو نو ڈاکٹر وحید مرزا جس نے مجھے ہیلپ کیا تھا میں ان کو دے دیتی ہوں. تو ہم یہ بتا سکتے ہیں جتنے بھی آپ کو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اسپیشلی اسکالرشپ اسپیرنٹس اور وہ جو باہر جانا چاہتے ہیں یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفارمیشن بے تحاشا ہے, ایگزیکٹلی ایکسس بھی ہے, ایگزیکٹلی ول چاہیے, ایگزیکٹلی آپ کا ایٹیٹیوڈ چاہیے, آپ کو ساری چیزیں ملیں گی. تو آپ بس اسٹیپ اپ کریں, قدم اٹھائیں, آگے بڑھیں تو یہ سارے آپ کو چیزیں ملیں گی. لیکن پھر بھی تھوڑا سا بہت سارے اسٹوڈنٹس کے لیے ہم ہیلپ کرنے کے لیے ان کو ریکوائرمنٹس جو ہیں, اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ ٹاپ 5 ریکوائرمنٹس جو ہر حال میں چاہیے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے اور اس کو گریب کرنے کے, اس کو گین کرنے کے لیے, کون کون سے وہ مین ریکوائرمنٹس ہیں؟ ہاں ایگزیکٹلی. تو آئی گیس وہ بھی مطلب ماسٹرز اور اگر میں پی ایچ ڈی لیول کی بات کروں جس طرح آپ نے کی اپنی ہی بات ایگزیکٹلی وہ ویری کر لیتا ہے, کیونکہ ماسٹرز لیول میں مطلب لیول پہ بہت کم مطلب ایسے یونیورسٹیز ہے جہاں پہ جو ہے وہ ریسرچ پروپوزل ریکوائرڈ ہوتی ہے. باقی پی ایچ ڈی لیول پہ ریسرچ پروپوزل مطلب کچھ یونیورسٹیز میں ریکوائرڈ ہوتی ہے, کچھ یونیورسٹیز میں نہیں ہوتی. باقی اس کے علاوہ مین چیز آپ کا اسٹیٹمنٹ آف پرپز, جو کہ مطلب وی آلویز فیل لائک وی ڈونٹ وانٹ رائٹ یو نو دس لائک لانگ ایسے جو کہ ہمیں لکھنا ہوتا ہے, مطلب مجبوری ہے, ظاہر سے بات ہے, اسکالرشپ چاہے تو مطلب لکھنا ہے نا. تو ایک اسٹیٹمنٹ آف پرپز ہے. باقی اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے پرسنل اسٹیٹمنٹ نا, جس میں آپ نے اپنا مطلب اسٹوری مطلب ڈسکرائب کرنی ہوتی ہے. کیا فرق ہے پرسنل اسٹیٹمنٹ اور ایس او پی اسٹیٹمنٹ آف پرپز؟ اسٹیٹمنٹ آف پرپز بیسکلی آپ کی اکیڈمک ہوتی ہے, آپ کا ایریا آف انٹرسٹ جو بھی آپ کا ریسرچ ہوگا اس پہ موسٹلی مطلب وہ فوکس کرنی چاہیے, کنوینس کرتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. باقی پرسنل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ مطلب تھوڑا جنرک بھی ہو سکتی ہے, لیکن اگین یو نو یو ہیو ٹو بی اسپیسیفک. تو اس میں بھی جنرک ہوتے ہوئے آپ نے تھوڑا مطلب اسپیسیفک ایگزامپلس دینے ہوتے ہیں,
اپنے بارے میں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, آپ کی اسکولنگ کیا ہے, اینڈ دین آپ کا ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے, وہ ایسی کون سی چیز ہے جس نے آپ کو کنوینس کیا لائک نو دیٹ پرٹیکولر فیلڈ آف اسٹڈی مطلب پڑھنے کے لیے نا. تو اسی طرح سے یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ مطلب ڈفر کر لیتا ہے اسٹیٹمنٹ آف پرپز اینڈ پرسنل اسٹیٹمنٹ. ان دونوں کے لیے اسٹیٹمنٹ آف پرپز اور پرسنل اسٹیٹمنٹ کے لیے اس کو لکھنے کا ظاہر اس کو ایک اچھے انداز میں جو نا آرٹیکولیٹ کرنا ہوگا, بڑا اچھا اس کی جو کنٹینٹ ہوگا بڑے پراپر فارمیٹ کے ساتھ لکھنا ہوگا. بہت سارے لوگ ہیں جو شاید اس طرح نہ لکھ پائیں, کسی سے ہیلپ لیا جا سکتا ہے اس کو لکھوانے کے لیے. اگر ہیلپ لیا جانا چاہے کتنا ہیلپ لے اور کس طرح لے, کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہے کچھ اور جس سے لکھوا رہے ہیں اس نے کچھ اور لکھا, اس وجہ سے اسکالرشپ نہ ملا. تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ بھی ہے اور بڑا ڈیلیکیٹ پوائنٹ ہے اسکالرشپ اور ایڈمیشن کے اندر, یہ ایس او پی اور پرسنل اسٹیٹمنٹ. ہم کسی سے لکھوائیں تو کیسے لکھوائیں, کتنا ہیلپ لیں, یہ تھوڑا سا ہمیں کریں تاکہ ہم جتنے بھی دیکھ رہے ہیں وہ اس نازک جو نازک مرحلہ ہوتا ہے ایس او پی اور پرسنل اسٹیٹمنٹ کا, اس کو صحیح سے نا جو اس کو اٹیمپٹ کر سکیں. آئی گیس اس میں نا میں یہی ریکمینڈ کر لوں گی کہ ہمیں ایس او پی ہو یا پھر پرسنل اسٹیٹمنٹ ہمیں خود سے لکھنی چاہیے, کیونکہ ابھی مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں رائٹ اس ایسے میں. مطلب آئی ڈونٹ نو کہ میں آپ کو مطلب کیسے سمجھوں. جب آپ خود اپنے آپ کو ایکسپریس کر لیں گے تو اس میں پھر مجھے سمجھ آئے گی کہ آپ یہ لکھنا چاہ رہے تھے, آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے. اس میں آپ کا جو ریڈر ہے اس کو سمجھ آ جاتا ہے جب آپ خود سے لکھ کے دے دیتے ہیں. جب آپ کسی سیکنڈ پرسن سے لکھوائیں گے تو آئی مین دا پرسن میں بھی اس کو پتہ نہ ہو کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, یا کہیں پہ وہ کچھ اور کہانی ڈال دینا جس سے آپ کی اسٹوری ہی مطلب چینج ہو. تو میرا شروع سے ہمیشہ یہی پریکٹس رہا ہے کہ ایز آئی سیڈ انگلش ہماری جو ہے وہ مطلب مدر ٹنگ نہیں ہے, تو ہمیں مطلب تھوڑا محنت کرنی پڑتی ہے. تو آئی آلویز لائک رائٹ آل ایسیز بائی مائی سیلف, اینڈ دین آئی سیک ہیلپ فرام لائک آل دوز اسکالرز جن کو میں جانتی ہوں. مطلب پروف ریڈ کے لیے میں ان کو دے دیتی ہوں, کیونکہ انگلش ظاہر سے بات ہے ہماری فرسٹ لینگویج نہیں ہے. اینڈ اگین مطلب ایون میں اپنے پروفیسر جو ہے میں ان سے بھی میں ہیلپ لے لیتی ہوں کہ مجھے مطلب تھوڑا ہیلپ چاہیے, آپ کائنڈلی وہ پروف ریڈ کر لیں اور پھر کمنٹس دے دیں, کیونکہ جب آپ کو جتنا فیڈ بیک ملے گا نا تو پھر اتنا آپ کا جو ہے ایسے وہ مطلب وہ فرنش ہوتا جاتا ہے, اینڈ دین اتنا وہ اسٹرانگ ہوگا. تو یہ میرا مطلب ایک وہ سجیشن ہوگا سب کے لیے نا. اس کو اگر ہم اس طرح کہیں کہ اگر کوئی ایس او پی یعنی اسٹیٹمنٹ آف پرپز اور پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے خود لکھے, جیسے بھی لکھے, لکھنے کے بعد کسی سے اس کو ٹھیک کروا دیں. آج کل تو سافٹ ویئرز ہیں, گرامرلی جیسے بڑے سافٹ ویئرز آئے, وہاں اس کو ایک مرتبہ رن کر لیں, وہ آپ کا گرامر ٹھیک کرے گا. فارمیٹ کے لیے کسی سے ٹھیک کروا, کسی کو دکھا دیں. اب یہ جو کسی کو ہوگا یہ اس یونیورسٹی کا کوئی بندہ ہوگا, یا کوئی ایسا بندہ ہوگا جس نے آلریڈی اسکالرشپ اویل کیا ہے, یا کوئی اور اسکالرشپ اویل کیا ہے, وہ بندہ ہوگا, اس سے اس کو ٹھیک کروا دیں پھر آگے بھیج دیں. یہ اس طرح اگر ہم کریں تو نہ ہم پورا کسی اور سے لکھوائیں, نہ کچھ خود ایسے ویسے لکھ کے بھیج دیں, بلکہ خود لکھیں, کسی سے چیک کروا دیں. اس پروسیس آپ یہی کہہ رہی ہیں, بہت زبردست. ہاں میں بھی یہی ریکمینڈ کر لوں گی ایز آئی سیڈ, کیونکہ ابھی مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں نا, تو اٹس بیٹر کہ آپ خود سے لکھیں اینڈ دین گیو اٹ ٹو لائک سم بڑی جو کہ بھلے وہ انگلش نیٹو اسپیکر نہ بھی ہو, لیکن جتنا فیڈ بیک آپ کو ملے گا اتنا وہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا. اینڈ اگین گرامرلی جیسے مطلب ایپس ابھی جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئے ہیں, تو آئی گیس وہ بھی مطلب استعمال کر سکتے ہیں نا, کیونکہ اٹس ناٹ نیسسری کہ جب آپ فرسٹ اٹیمپٹ میں لکھیں گے تو آپ کا ایسے جو ہے 100 مطلب وہ صحیح ہوگا, ایسا بھی نہیں ہے. تو جتنا آپ اس پہ ورکنگ کر لیں گے اتنا وہ مطلب وہ پھر اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے. تو جو یہ تو ایک اور ریکوائرمنٹ ہو گئی ایس او پی. جو مارکس ہیں, میٹرک کے مارکس, انٹرمیڈیٹ کے, اگر بیچلر کے لیے ہم کر رہے ہیں, یہ کتنا ویٹیج رکھتے ہیں مارکس کسی بھی ایڈمیشن کے لیے یا اسکالرشپ کے لیے؟ کسی بھی یونیورسٹی کے اچھے یونیورسٹی میں کتنا ویٹیج رکھتے ہیں مارکس؟ آئی گیس آئی فیل لائک اس کا مارکس کا جو ہے اتنا ویٹیج نہیں ہوتا کمپیئر ٹو لائک آپ کا ایس او پی یا پرسنل اسٹیٹمنٹ. اور اس کے علاوہ مطلب سی وی یا پھر ریزیومی جسے ہم کہتے ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں, کیونکہ جب آپ کے سی وی آپ دے دیتے ہیں تو اس میں مطلب آپ
مطلب ڈسکرائب کر لیتے ہیں کہ آپ کا کیا ورک ایکسپیرینس ہے, تو آپ کا جو ہے مطلب اسکولنگ کہاں سے ہوئی ہے, تو وہ سارا آپ لسٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں اپنے سی وی میں نا. تو جو بھی آپ کا مطلب ریڈر ہے, دیکھنے والا, وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ ہاں اس کی مطلب اس طرح سے وہ ہے. باقی اگر گریڈس یا پھر جی پی اے کی ہم بات کریں تو وہ اتنا وہ ویٹیج نہیں رکھتا, لیکن وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کچھ یونیورسٹیز میں. ہاں ایگزیکٹلی, لائک کیمبرج یونیورسٹی ہو گیا جہاں پہ جو ہے جی پی اے مطلب اٹ ریئلی میٹرز. اگر آپ کی جی پی اے کم ہو, لائک لیٹس سے اٹس لائک اف اٹ از لائک بلو 3.5, دین آئی گیس وہاں پہ ایڈمیشن مطلب ملنا پھر بہت مطلب اس کی چانس بہت کم ہوتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اور اسی طرح سے لائک میڈیکل جیسے پاکستان میں نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے میڈیکل سیٹ پہ جانے کے لیے مطلب ہاں اتنا پرسنٹیج لینا مطلب لازمی ہوتا ہے. تو یہ مطلب کچھ کیسز میں مطلب دیز تھنگس ڈو میٹر. ٹھیک ہے, بالکل. آف کورس ہم نے بھی بہت ساری جگہوں پہ اسکالرشپس کے چھوٹے موٹے اپلائی کیے ہیں. اب بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں, تو اس پروسیس کے اینڈ تک نہ پہنچنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بیچ میں آ کے موسٹلی لوگ 80% سے زیادہ لوگ اس پروسیس کے بیچ میں آ کے یا تو ہم ہار مان جاتے ہیں یا تھک جاتے ہیں یا وہ ہمیں وہ چیز کمپلیکیٹڈ لگتا ہے. ایسا ہے, ایسا ہوتا ہے ویسے؟ ہاں ایگزیکٹلی. لیکن جب آپ گیو اپ نہ کریں گے, ایون دو یو نو یو آر لائک ٹائرڈ آف لائک یو نو ایوری تھنگ, دین یو گیٹ دا آؤٹ کم. تو اگر میں اپنا اگزامپل دوں تو مجھے یاد ہے 2020 میں مطلب ایک تو میں کام بھی کر رہی تھی جاب نا, تو اس کے ساتھ مطلب دن کے ٹائم پہ میں مطلب آفس جاتی تھی, اور پھر جب ورک فرام ہوم ہوتا تھا تب بھی مطلب کیونکہ ہول ڈے آپ کو مطلب لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھنا ہوتا تھا. پھر رات کے ٹائم پہ جو ہے میں اپنے اپلیکیشنز پہ کام کر رہی تھی, لائک صبح کے 3-4 بج جاتے تھے, تو پھر مطلب میں کام کر رہی تھی کیونکہ اس کا بھی ایک وہ سرٹین پروسیجر ہے نا, آپ کو ایسے لکھنے ہوتے ہیں, پھر وہ اپلیکیشن فل کرنی ہوتی ہے. لیکن آئی وڈ سے کہ اپلیکیشن جو ہے اتنا وہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے جتنا ہم سوچتے ہیں. ایز فار ایز یو ہیو لائک یو نو دا لیٹر آف ریکمنڈیشنز فرام یور ریفریز, اور اس کے علاوہ آپ کا ایس او پی تیار ہو تو مطلب ایزلی جو ہے آپ اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ لیٹر آف ریفرنس جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے آپ کے اپلیکیشن مطلب سکسیزفل ہونے میں نا. تو آئی گیس یہ چیزیں جب آپ کے پاس ہوں گی تو آپ ایزلی جو ہے وہ سبمٹ کر سکتے ہیں. اگین ایز وی ڈسکس آئی گیس بیہیویئر اینڈ ایٹیٹیوڈ, کہ میں نے یہ ساری چیز ریکوائرمنٹس کرنی ہے, یہ ساری جتنے بھی ریکوائرمنٹ چاہیے وہ میں نے ہر پوائنٹ کو کلیئر کرنا. ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم اس پروسیس کے کچھ پوائنٹس کو بڑا ایزی لیتے ہیں, کچھ پوائنٹس کو تو ہم سیریس لیتے ہیں, لیکن کچھ پوائنٹس کو ہم تھوڑا سا ایزی لیتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے بات کی لیٹر آف ریکمنڈیشن, ہم کہتے ہیں کسی سے بھی ہو, یہ بھی فرق کرتا ہے کہ آپ کو جو ریکمینڈ کرتا ہے وہ بھی ریکمنڈیشن بھی فرق کرتا ہے. اس میں ایگزیکٹلی آپ کی اپلیکیشن ایگزیکٹلی آپ کی اپلیکیشن میں اس کی بھی ویٹیج ہے مطلب لیٹر آف ریفرنس کی نا, کیونکہ ہمارا مطلب موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یونیورسٹی سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ہم پھر اپنے پروفیسرز کے ساتھ مطلب کانٹیکٹ میں زیادہ نہیں رہتے ہیں نا, تو جس کی وجہ سے پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آیا وہ کرنٹلی ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ یا نہیں. تو پھر میرا ایک یہی ریکمنڈیشن ہوگا کہ آپ کے جو ریفریز ہیں ان کو اون ٹائم مطلب انفارم کر لیں کہ آپ اس یونیورسٹی کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, تو کائنڈلی آپ کو جو ہے وہ ایسے وہ لیٹر لکھ کے دے دینا. کیونکہ کچھ یونیورسٹیز کا یہ ہے کہ مطلب اگر میں یو ایس کی ایگزامپل دوں, جب میں اپلائی کر رہی تھی تو اس میں یہ تھا کہ مطلب کیونکہ میں بہت ساری یونیورسٹیز کے لیے اپلائی کر رہی تھی, 7 یونیورسٹیز, اور اس کے علاوہ یو کے اور پھر جرمنی میں اینڈ دین سوئٹزرلینڈ میں اپلائی کرنا, سب کے لیے مجھے لیٹر آف ریفرنس چاہیے تھا. تو میرے ریفریز بھی لائک کائنڈ آف بہت تھک گئے تھے مطلب لیٹرز لکھتے لکھتے, لیکن پھر میں نے ان کو ہمیشہ ای میلز میں مطلب اپریسیشن لیٹر ای میل جو ہے میں لکھتی تھی کہ بہت تھینکس کہ آپ لوگوں نے جو ہے مجھے وہ سپورٹ کی نا, کیونکہ آئی فیل لائک آئی گیس ہمیں مطلب کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے اپنے پروفیسرز کے ساتھ, کیونکہ بغیر لیٹر آف ریفرنس جب تک آپ کا اسٹرانگ نہ ہو تو پھر آپ کا اپلیکیشن بھی وہ ویک ہو جاتا ہے. تو آئی گیس دیٹ ریئلی میٹرس کہ یو نو آپ اپنا ریفریز سے کانٹیکٹ میں رہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لاسٹ کویسچن ہمارا, اگر ہم اس پورے پروسیس کو اگر ہم اسٹیپس میں لے کے آئیں کہ اسٹیپ 1, اسٹیپ 2, اسٹیپ 3, اسٹیپ 4, پھر اسکالرشپ مل گیا, تو ان 1 منٹ یا 2 منٹ آپ اس کو کس طرح اسٹیپس میں لے کے آئیں گے؟ بالکل زیرو سے اسٹارٹ کیا اور ہم نے اچیو کر لیا اسکالرشپ.
سب سے پہلے میں مطلب ہر ایک کے لیے یہی مطلب میسیج کنوے کر لوں گی کیونکہ جو جتنے بھی اسکالرشپس کے بارے میں آپ کو نالج ہے نا اس کے گائیڈ لائنس پڑھیں. ہم موسٹلی یہی کر لیتے ہیں کہ بغیر گائیڈ لائنس پڑھے ہم اسکالرشپس کے لیے اپلائی کر لیتے ہیں. ان دیٹ کیس مطلب وہ چانس جو ہے اویل کرنے کا بہت کم ہوتا ہے. تو پھر میں یہی ریکمینڈ کر لوں گی کہ سب سے پہلے آپ وہ گائیڈ لائنس جو فکس گیون ہوتے ہیں وہ سارا پراپرلی ریڈ کر لیں, کیا آپ کو ریکوائرڈ ہے کیا ریکوائرڈ نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ جو پروگرام کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں اس کی مطلب وہ ریکوائرمنٹ آپ ریڈ کر لیں پراپرلی نا, کیونکہ بغیر وداؤٹ یور نالج آپ نہیں مطلب وہ اپلیکیشن پہ کام نہیں کر سکتے. اگر میں میڈیکل کے لیے اپلائی کر رہی ہوں اور میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سوشل سائنسز میں ہے تو لائک ایم ناٹ ایلیجیبل فار دیٹ پروگرام. تو سیکنڈ یہ چیز لازمی ہے کہ آپ اس پروگرام کی ریکوائرمنٹ پڑھیں. اینڈ تھرڈ یہ ہے کہ اسکالرشپ مطلب اس پروگرام کے لیے اسکالرشپ ہے یا نہیں ہے وہ پھر وہ چیز بھی میٹر کر لیتی ہے, کیونکہ سم ٹائمز ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایڈمیشن مل رہی ہوتی ہے لیکن فنڈنگ جو ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا. تو میک شیور کہ آپ جو ہے مطلب جس پروگرام کے لیے اپلائی کریں اس کے لیے مطلب انف جو ہے وہ فنڈز جو ہے اویلیبل ہو تاکہ آپ جو ہے مطلب فنڈ بھی اویل کر سکیں اور آپ کی ایڈمیشن بھی سکسیزفل ہو. باقی اس کے علاوہ پھر اس کی پورٹل پہ جا کے جو ہے آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرنی ہوتی ہے, لاگ ان, اس کے بعد پھر آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہوتی ہے. تو جس میں پھر جو بھی ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہے لائک آپ کا سی وی ہو گیا, اسٹیٹمنٹ آف پرپز یا لائک پرسنل اسٹیٹمنٹ, اور اس کے علاوہ لیٹر آف ریفرنسز میکسیمم مطلب 2 to 3 ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو جب آپ سبمٹ کر لیں گے تو ہوپ فلی وہ سکسیزفل ہو جائے گا آپ کا اپلیکیشن. تھینک یو عالیہ, آپ یہاں آئیں. آپ بہت سارے سوالات ہیں جو ابھی ہم نے کرنے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام کریں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ ہمیں ٹائم دینے کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھی عالیہ ہمارے ساتھ جو اسکالرشپس کے بارے میں بات کر رہی تھی. آپ اپنے فیڈ بیک اور کمنٹس ہمیں ضرور دے دیں. آپ کے فیڈ بیک اور کمنٹس کو دیکھتے ہوئے ہم ایک اور پروگرام جو ہے وہ عالیہ کے ساتھ ہم ارینج کر لیں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.